الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کی جو ہماری تفسیر ہے اور ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم تفسیر قرآن مجید کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63-64، اس کی آج ہم تفسیر کریں گے، جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے عہد لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاکُم، کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ احکامات کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم، تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاتے تم خسارہ پانے والے۔ اس کے اندر اس آیت کا ربط جو ہے پچھلی آیات کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ ایک ربط اس کا یہ ہے کہ پچھلی آیات میں، پہلے آیات میں ان کو جو احکامات کو ماننے کا حکم دیا گیا تھا، ان کے اوپر انعامات کا ذکر کیا گیا تھا، انعامات کا ذکر کیا گیا متعدد بار۔ پھر اگلی آیت کے اندر حکم ہوا کہ اب اگر تم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان لے آئے تو تب تو تم جو نا فلاح پا جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا مقام اچھا ہوگا، اگر ایمان نہ لے کے آئے تو تمہارا آخرت میں مقام اچھا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس آیت کے اندر اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم کیا، اس بمعنی اذکرو، اس کے اندر کہ اذکرو فعل جو پوشیدہ ہے، اس کا ذکر اس کے اندر پھر فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یاد کروائیے، خزنہ، جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، میثاقکم، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ عہد کس بات کا لیا تھا؟ کہ عہد یہ لیا تھا کہ میرے رسولوں کی اتباع کرنا، یعنی کہ جو کتابیں لے کے آئے ہمارے پاس، ان کتاب کے احکامات کو ماننا ہے، اور ان کی منہیات سے، یعنی کہ جہاں پر احکامات کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جہاں سے وہ کتب کے اندر جو منع فرمایا گیا ہے، نہیات سے منع فرمایا گیا، ان سے رک جانا ہے۔ اس چیز کا اس کے اندر ذکر فرمایا گیا۔ اس کے اندر اس کا ربط یہ رہا کہ اس کے اندر کا ذکر ہے کہ منع ہو جاؤ۔ جب یہ منع نہیں ہوئے، اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ جب نہ منع نہیں ہوئے تو پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اب یہ اس کے آیت کے اندر تو تفسیر اس کی کہ طور پہاڑ کو، اب قرآن سے قرآن کی بھی ہم تفسیر کرتے ہیں، اور دوسری آیت جس کے اندر پھر اس کا ذکر ہے طور پہاڑ کو بلند کرنے کا، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171، یعنی کہ 171، یہ والی آیت، اس کے اندر بھی ارشاد ہوا بَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کے اندر بھی طور پہاڑ کا ہی ذکر ہے کہ جب اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اس طرح کے وہ گویا صاحبان کی طرح تھا، اور یہ خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور ان کے اوپر آ گرے گا، تو ہم نے کہا کہ پکڑ لو ان کے احکامات کو، یعنی کہ کتاب اللہ کے احکامات کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی کہ اب یہ قرآن سے قرآن کی تفسیر ہے۔ پہلی آیتوں میں اس سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، طور کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا، اس لیے بلند کیا تاکہ تم احکامات کو مانو،
احکامات کے اوپر عمل کرو، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فضل اس کا کیا ہے کہ اللہ پاک کا فضل تھا کہ ان کے اوپر سے اللہ پاک نے طور کو سائڈ پہ کر دیا، اور رحمت اس کی رحمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر نہ ہوتی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ اب دونوں آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ کتاب اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تاکہ تم متقی لوگ ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ اب دونوں آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اب آیت سے آیت کی قرآن مجید کی تفسیر، اس کے اندر جو سورہ راف کی آیت ہے اس کے تفسیر کے اندر حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تورات کے احکامات کو نہیں مانا، بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ کی طرف وحی کی، فرشتے کو بھیجا جو پہاڑوں کے اوپر مامور ہے، اس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس پہاڑ کو حکم دے دو کہ اپنی جگہ سے اکھڑ کے ان کے اوپر سر کے اوپر آ کے بلند ہو جائے۔ اس فرشتے نے آ کے حکم دیا، وہ پہاڑ اکھڑا اپنی جگہ سے اور یہ ان کے سروں کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ چھوٹا سا کوہ طور پہاڑ، چھوٹا سا پہاڑ تھا، اللہ پاک نے اس کو پھیلا کے اتنا بڑا کر دیا کہ یہ جو بستی تھی، جتنی بڑی بستی تھی اتنا اللہ پاک نے پھیلا کے ان کے اوپر رکھ کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں اس طرح گرے کہ بائیں کروٹ میں سجدہ لے رہے تھے اور دائیں کروٹ میں، یہ دائیں طرف سے، دائیں آنکھ سے یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر تو نہیں گر گیا، ہمارے اوپر تو نہیں گر گیا، یعنی کہ آدھا سر زمین پہ تھا اور آدھا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر تو نہیں گر گیا، اس طرح سجدہ کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ آج کے یہود کو بھی دیکھ لیں، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آج کے یہود کو دیکھ لو کہ اسی طرح سجدہ کرتے ہیں اپنی عبادات کے اندر، کہ دائیں کروٹ پہ یہ سجدہ کرتے ہیں اور بائیں کروٹ کو اٹھا کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ کا عالم تھا، رب کائنات نے طور پہاڑ کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کیا، پھر رب کائنات کو ان کے اوپر رحم آیا اور اللہ پاک نے اس پہاڑ کو ان کے اوپر سے، اس عذاب کو ختم کر دیا۔ جب ختم کر دیا تو اب یہ اللہ کے نزدیک جو سجدہ اب یہ کرتے ہیں نا، تو یہ کہہ کے کرتے کہ یہ ان کا پسندیدہ سجدہ تھا۔ اب یہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کو، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا پسندیدہ سجدہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر سے کوہ طور کو اٹھا لیا، کوہ طور کو اٹھا لیا۔ لیکن اللہ پاک کا حکم تھا اس کے اندر کہ میرے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، اور احکامات کیا تھے کہ جو نہ تو اس کے احکامات کے زکوٰۃ کا احکامات تھے، اور نماز کے احکامات تھے، اور حلال کردہ جو حدیں تھیں ان کے احکامات تھے، حرام کردہ جو حدیں تھیں ان کے احکامات تھے، ان کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر صرف اس وجہ سے رب کائنات نے طور پہاڑ کو لا کے کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ یہ احکامات کے اوپر عمل کر لیں، احکامات کے اوپر، اور سدھر جائیں، اپنے نفس کو سدھار لیں۔ اب اس سیدھے دیکھیں آیت کے اندر ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوئے، اور فائدے کیا حاصل ہوئے؟ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان لانے سے انسان کا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، انسان کی آخرت اچھی ہو جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احکامات کے اوپر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا، خوشنودی حاصل ہوتی۔ اور جب بندہ احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر اس کے اوپر عذاب آتے ہیں، اس کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو رب کائنات نے ان پریشانیوں کا ذکر کیا کہ جب تم میرے احکامات کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر پریشانیاں اور مصائب آئیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا بار بار ذکر کر کے رب کائنات نے بندوں کو جو یاد دلایا کہ میرے بندوں یاد کر لو، اگر تم نے بھی یہ ان احکامات پہ عمل نہیں کیا تو میرا عذاب تمہارے اوپر بھی اسی طرح آتا رہے گا، آزمائشیں آتی رہیں گی میری تمہارے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔